السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علیشہ زاہد اور آج ہم پڑھیں گے 30واں پارہ سورۃ النازعات۔ سورہ نازعات مکی ہے اور اس میں 46 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوط لگا کر۔ والناشطات نشطا، اور بند چھیڑ دینے والوں کی کھول کر۔ والسابحات سبحا، اور تیرنے والوں کی تیزی سے، یعنی تیرنے والوں کی تیزی سے۔ والسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کرنے والوں کی ان کی حکم سے۔ ان شروع کی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والنازعات غرقا، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی جو مومن لوگوں کی آسانی سے روحیں نکالتی ہیں، یعنی جیسے کہ کسی نے گروہ کھول دیا ہو، اس کے بعد جب وہ مومن لوگوں کی گروہ کھولنے کے مطلب اس جیسی روح نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ تیرتے ہوئے جاتے ہیں تیزی سے، اور پھر والسابقات سبقا، اور تیزی سے سبقت کرتے ہیں۔ پھر مدبرات امرا، پھر وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لیے انتظام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اس وجہ سے، ویسے تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ اللہ قسم کھائے تبھی اپنے بات کا یقین دلائے، لیکن عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ جب اپنی کوئی گواہ پیش کرنا ہو یا پھر کوئی بات بتانی ہو، بات میں زور ڈالنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے قسم کھائی ہے ان فرشتوں کی، اور یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جب اللہ ان فرشتوں کو حکم دے سکتا ہے جو کافروں کی سختی سے جان نکال سکتے ہیں اور مومنوں کی آسانی سے جان نکال سکتے ہیں، اور وہ سبقت کر سکتے ہیں، اپنے کام کر سکتے ہیں، تو کیا وہ اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے، یعنی قیامت لا سکے؟ تو اللہ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، دیکھیے یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والے کانپیں گے۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئی ہوئی دوسری۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوئے ہوئیں گے، یعنی دہشت سے بہت سے دل دھڑکیں گے، کانپ اٹھیں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور ان کی نگاہیں خاشعہ، جھکی ہوئی ہوئیں گی شرم سے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں، یعنی ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ کافر لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم ہو چکے ہوئیں گے ہڈیاں کھوکھلی، یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب قبر میں چلے جائیں گے ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں کسی کو جلایا جاتا ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتے ہیں، تو کیا اللہ ہمیں دوبارہ اسی انسان بنائے گا؟ تو بے شک اللہ اس چیز پہ قادر ہے، اللہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ قالوا تلک اذا قرۃ خاسرہ، بولے تو یہ تو پھر آنا ہے ٹوٹ کے، یعنی یہ تو بڑی خسارے کی بات ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة، سو وہ تو صرف ایک جھلک ہے، مطلب وہ تو صرف ایک چیز ہے، ابھی تو آگے دیکھیے کتنا کچھ ہوگا، وہ تو صرف ایک بتایا جائے جس وقت سور پھوکے گا، یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جب پہلا سور پھوکے گا اس دن کتنے ہی دل کانپ اٹھیں گے اور نگاہیں جھک جائیں گی اور لوگ دہشت میں ہوئیں گے جب پہلا سور پھوکے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فإنما هي زجرة واحدة، سو وہ تو صرف ایک جھڑک ہے، یعنی ابھی تو صرف شروعات ہوئی ہے۔ اللہم حافظنا۔ فإذا هم بالساہرہ، پھر تباہی وہ آ رہی ہے میدان میں، پھر سب میدان میں آئیں گے۔ بالساہرہ۔ هل أتاك حديث
موسیٰ هل أتاك حدیث موسیٰ، کیا پہنچی ہے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ کہ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور آگے اور صورتوں میں پوری تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب پکارا ان کے رب نے ان کو مقدس وادی میں، یعنی پاک میدان میں جس کا نام طویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی کی وحی نازل کی تھی، اس وقت اللہ سے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام کو، اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز بھی دی وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کے پاس، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر کہو اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو تم سنور جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے فرعون کے پاس اور جا کے اس سے کہیے اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو تم سدھر جاؤ۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تم کو ہدایت دوں گا تمہارے رب کی طرف، پس تم ڈرو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائی بڑی نشانیاں، یعنی معجزات دکھائے۔ کون سے معجزات؟ کہ انہوں نے اپنی لاٹھی کو مارا تو سانپ رینگنے لگا، یہ معجزات تھے۔ اور بھی بہت طرح کے معجزات تھے، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزات تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فرعون نے اسے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرما رہا ہے وَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر جھٹلایا اس نے اور منع کر دیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ چلا گیا پیٹھ پھیر کر دوڑتا ہوا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے جمع کیا سب کو اور پکارا۔ فرعون نے سب کو جمع کیا اور پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور اس نے کہا انا ربکم اعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا، سب سے اوپر۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر پکڑ لیا اللہ نے اس کو سزا میں دنیا اور آخرت کی۔ دنیا کی سزا اس لیے یہ ہے کہ اس کی اور اس کی قوم کو اللہ نے وہیں پہ غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں عبرت ہے جو ڈرتے ہیں، یعنی اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، فرعون بھی ایک ایسا سرکشی انسان تھا جس نے وہ انسان تھا جس نے خداوندی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی عذاب دکھا دیا، اور آج ہمارے لیے وہ ایک عبرت کی چیز ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس وقت اپنے رب سے ڈریں۔